بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کتاب سے میں نے چند ایک پوائنٹ پڑھے کہ اگر آپ یا آپ کے ساتھ جڑا کوئی رشتہ تیز ہے یا سیلفش ہے یا مفاد کی بنیاد پہ کام کر رہا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ ایک آدمی ایک درخت کاٹنے کا ارادہ کرتا ہے اور جب وہ درخت کے پاس جاتے ہیں تو درخت پہ بہت زیادہ بڑا درخت ہوتا ہے، لائک آپ کہیں بہڑ کا درخت تھا، تو اس پہ بڑے زیادہ جانور بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو وہ جانور کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں مارو، ہم رونق ہیں یہاں کی۔ دوسرا جانور بولتا ہے کہ ہمیں نہیں مارو، ہم اتنے خوبصورت گانے گاتے ہیں، اتنے خوبصورت قسم کے ترانے گاتے ہیں کہ تم لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں، تم لوگ بور نہیں ہوتے۔ تو اس تیسرے نے کہا کہ ہم جو خطرناک سونیاں تمہاری فصل کو نقصان پہنچاتی ہیں وہ ساری کھا جاتے ہیں۔ اس طرح سے بہت زیادہ پرندوں نے ریکویسٹ کی کہ درخت نہیں کاٹو، درخت گرمیوں میں ہماری ضرورت ہے، یہاں ہمارے آشیانے ہیں، لیکن وہ نہیں مانا۔ جب وہ درخت کو چند ایک کلہاڑے مار لیتا ہے، درخت جڑ سے ہلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اچانک اسے نظر آتا ہے کہ اس درخت پہ تو شہد لگا ہوا ہے اور شہد ابھی کچا ہے، اسے پکنے کے لیے چند ایک دن لگے گی۔ تو وہ فیصلہ ترک کر دیتا ہے، کہتا ہے جب تک شہد تیار نہیں ہو جاتا میں درخت کو نہیں کاٹوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جہاں پہ اس کو نظر آیا کہ یہاں اس کا فائدہ ہے، وہاں اس نے درخت کو کاٹنا چھوڑ دیا۔ درخت کو وہ پہلے بھی فائدے کے لیے کاٹ رہا تھا کہ اب اس کی لکڑیاں زیادہ قیمتی ہیں۔ اس طرح سے میں ایک دوست کو روز کہتا تھا کہ تمہارا ویٹ بڑھ رہا ہے، تمہارا وزن انکریز ہو رہا ہے، تو تم جم جایا کرو، لیکن وہ نہیں جاتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد مجھے خود بھی جم کی ضرورت تھی، تو میں نے کہا کہ کیوں نہ مل کے جم جایا کریں۔ تو اگر میں اسے اپنے ہی فائدے کے لیے کہتا کہ مجھے جم جانا ہے میرے ساتھ چلو، تو وہ کبھی نہ جاتا۔ لیکن جب اسے نظر آیا کہ اس کا بھی اس بات میں فائدہ ہے تو اس نے ارادہ کر لیا کہ اسی بہانے دونوں جائے گئے۔ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ نئی تبدیلی، یہ سارے وہ نعرے ہیں جس میں آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ کو فائدہ دیا جا رہا ہے، لیکن اصل میں اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہر جگہ آپ کا ساتھ لینے کے لیے یا آپ کو ساتھ چلانے کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرف سے استعمال کیا جاتا ہے، اور خاص کر اس وقت جب آپ کسی خاص سٹیٹس پہ ہوتے ہیں۔ لائک میں ایک خاص عہدے پہ تھا، تو میرے ایک دوست جس کے ساتھ میں نے اس وقت اسے بہت ضرورتیں تھی، نہیں بھی کوآپریٹ کیا تو اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، لیکن جب میں اس عہدے پہ نہیں تھا تو وہ میرے ساتھ نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عہدے کی وجہ سے تھا۔ بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ یا آپ کے دوست آپ کے ساتھ اس لیے جڑے ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو باور کروا رہے ہیں کہ آپ سے اچھا کوئی نہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں، مجھے آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ ساری باتیں باور کروا کے وہ خود کو سیو کرنا چاہتے ہیں یا بینیفٹ لینا چاہتے ہیں۔ بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بعض کاموں کے لیے آپ کو آپ کے فائدے کے لیے قائل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیہائنڈ دا کرٹن ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں۔ مطلب وہ جس سے نہیں لڑ سکتے ہوتے وہ آپ کو لڑوانا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ جس سے دشمنی مول لینا چاہتے وہ آپ کو، وہ جو کسی بات کسی کو نہیں کہہ سکتے وہ آپ کو پش اپ کر کے کہلوا دیتے ہیں۔ سو آپ کے اپنے ہوں یا کسی کے ہوں، سیلفش رویے سیلفش ہی ہوتے ہیں، اور دنیا میں 90% لوگ یا 92% لوگ ایک دوسرے سے نیڈ کی بنیاد پر جڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ رشتہ پیورلی مخلصی کیوں نہ ہو۔ مطلب اگر ہم اسے سائنٹیفک بنیادوں پہ کہیں تو چاہے پیرنٹ کا رشتہ ہو، بچوں کا رشتہ ہو، بیوی کا رشتہ، کوئی بھی رشتہ ہو، وہ نیڈ کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ہاں، اسے ہم رنگ دیتے ہیں محبت کا، وہ پیور ہو سکتا ہے، اور پیور ہو تو اچھا ہے، لیکن سائنٹیفک بنیادوں پہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نیڈ کی بنیاد پہ جڑے ہوتے ہیں۔ کام تو آپ کا ہر صورت ہونا ہے، آپ کا حصہ آپ کو ملنا ہے، لیکن سیلفش پن، یہ ساری چیزیں آپ کا اس میں سے ثواب بھی خراب کرتی ہیں اور آپ کو ایک برا انسان بھی بناتی ہیں۔ اگر کسی سے تعلق رکھنا ہے تو پیور اللہ کے لیے رکھیے، انسانوں کے لیے رکھیے، اور اگر کسی کے ساتھ دینا ہے یا کسی کو کچھ دینا ہے تو خدا کے لیے دیجیے۔ تھینک یو۔